بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 70 سے لے کر کے 75 تک پڑھی گئی ہے. پہلی آیت: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدیوں میں سے، یعنی تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے، اگر اللہ تبارک و تعالی جانے گا تمہارے دلوں میں بھلائی، خیر کا مطلب ہے ایمان، تو تم کو اس سے بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر بہت سے کفار اور مشرکین مسلمانوں کی قید میں آئے، وہ قیدی بنے، اور یہ قیدی وہ تھے کہ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی. ان سے جتنا بھی ہو سکا تھا وہ سب کچھ کر گزرے تھے. انہوں نے مظالم ڈھائے مسلمانوں پر، اور ایسے مظالم ڈھائے کہ ہجرت کرنے پر وہ مجبور ہوئے. لیکن اس کے باوجود جس وقت یہی لوگ مسلمانوں کی قید میں آئے تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑے جانے کا فیصلہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. انسان اپنے دشمن کو یاد رکھتا ہے اور بدلہ لینے کے در پہ رہتا ہے، لیکن یہاں ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا گیا ہے، اور فدیہ بھی معمولی 20 اوقیہ پر ہیڈ لیا گیا جو بہت معمولی ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی فدیے کی رقم لی گئی تو وہ فدیے کا دینا کفار اور مشرکین کے لیے تکلیف دہ تھا. پیسہ انسان کے پاس سے جلدی سے نکلتا نہیں ہے، اور نکلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اسے، تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو اسی بنیاد پر ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو قیدی تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے۔ تو جیسے پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اور ام الفضل نے مل کر کے جو مال چھپایا ہے اور دفن کیا ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ یہ بات تو میں نے کسی کو بتائی نہیں ہے، رات کی تاریکی اور اندھیری میں میں نے یہ کام کیا ہے، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی۔ تو حضرت عباس مسلمان تو تھے ہی، لیکن اس بات سے ان کے ایمان کے اندر اور زیادہ پختگی اور مضبوطی آ گئی، اور انہوں نے یوں کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس نے درخواست کی تھی کہ مجھ سے جو اوقیے لیے گئے ہیں اور جو درہم لیے گئے ہیں وہ درہم میرے فدیے میں لگا لیے جائے اور شمار کر لیے جائے، الگ سے مجھ سے فدیہ نہ لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا کہ جو مال تم مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے لے کر نکلے تھے وہ مال فدیے میں شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ تو مال غنیمت بن گیا، فدیہ الگ سے دینا ہوگا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا بھی فدیہ دیا، نوفل ابن حارث کا بھی فدیہ دیا، عقیل ابن ابی طالب کا بھی فدیہ دیا، اور ان کے حلیف حضرت یعنی عتبہ ابن عمرو کا بھی فدیہ دیا۔ تو ان حضرات کا فدیہ حضرت عباس نے ادا کیا اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیے گئے، رہا ہو گئے۔ تو ان کو فدیہ دینے میں جو تکلیف ہوئی تھی اس تکلیف کو اس آیت میں رفع کیا گیا ہے، دور کیا گیا ہے، یوں کہہ کر کے اِن یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ جانے گا تمہارے دلوں میں ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو واقع کے مطابق ہوتا ہے، اگر واقعتاً تمہارے دل میں ایمان ہے تو دل میں ایمان ہونے کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے۔ یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اللہ تمہیں دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، یعنی فدیے میں تم سے جو مال لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ حضرت عباس یوں فرماتے ہیں کہ اس وعدے کا ظہور میرے سامنے ہوا جب میں نے اسلام اپنا لیا پورے طور پر، اس کے بعد میرے مال کے اندر ایسی برکت ہوئی کہ میرے 20 غلام تھے جو میرے لیے کماتے تھے، اور ان میں سے کسی کی بھی آمدنی 20,000 درہم سے کم نہیں تھی، اور ایک روایت کے مطابق 40 غلام تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ میرا مال 100 گنا بڑھ گیا، یعنی اتنی برکت ہوئی۔ تو کہا کہ ایک بات تو ہم نے دنیا کے اندر دیکھ لی، اب ایک رہ گئی ہے، یعنی دنیا کے اندر مال کی بڑھوتری، مال کی برکت، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا تھا، اور وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دوسری چیز کی بھی امید کی جاتی ہے کہ وہ بھی پوری ہوگی، اور وہ کیا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ تو صاحب روح المعانی یوں فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، یہ مفسرین کے یہاں اصول ہے کہ کبھی کوئی آیت کسی خاص واقعے کے تحت نازل ہوتی ہے، خاص شخص کے لیے نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے الفاظ عام ہوتے ہیں، تو اس سے صرف حضرت عباس قیدی مراد نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس کے ساتھ جتنے بھی قیدی تھے اور جن سے فدیہ لیا گیا اور چھوڑ دیے گئے اور ایمان لے آئے وہ سبھی مراد ہے یہاں۔ واللہ غفور الرحیم، کیوں نہ دے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ بخشنے والے بھی ہیں، رحم فرمانے والے بھی ہیں۔ آگے کی آیت، اور اگر وہ چاہے آپ کو دغا دینا، آپ سے خیانت کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پہلے خیانت کر چکے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ دغا بازی کر چکے ہیں اس سے پہلے، سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قدرت دے دی تم کو۔ مطلب یہ ہے
جب قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تو کچھ قیدی ان میں مسلمان ہو گئے اور مکۃ المکرمہ چلے گئے، تو ان کی جانب سے یہ کھٹکا دل میں لگا رہا کہ شاید یہ لوگ مکۃ المکرمہ جا کر کے پھر سے اسلام چھوڑ دیں اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی کریں اور لڑائی کریں اور کوئی پلاننگ کریں۔ تو یہ کھٹکا لگا رہا تھا دل میں، تو اس اندیشے کو دور کیا اس آیت کے اندر کہ اگر وہ تم سے خیانت کا ارادہ کریں، یعنی اگر ایسا کریں کہ وہ اسلام سے پھر جائیں اور پھر سے آپ سے مقابلے کی تیاری کریں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے خیانت کی۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان سے میثاق لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا، جسے عہد ازلی کہا جاتا ہے، الست بربکم، لیکن وہ اس پر قائم رہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی، دعوت ایمان دی، لیکن اس کو قبول کیا نہیں، اور وہ اس ازل پر آئے نہیں جو عہد ازلی کہا جاتا ہے، اس کو اپنایا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو ان پر قابو دیا، اور ان میں سے کچھ تو مقتول کروائے گئے اور کچھ قیدی بنائے گئے۔ تو کہا کہ فقد خان اللہ من قبل، اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، فامکن منہم، اس نے تم کو ان پر قدرت دے دی، یعنی مضبوطی دے دی، قابو دے دیا، اور وہ اس طرح کہ غزوہ بدر کے موقع پر ان کو قتل کیا گیا۔ تو ایسے ہی اگر اب چل کر کے آگے چل کر کے وہ ایسا کریں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی انتظام فرمائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے کی آیت، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا ضروری تھا۔ اب جو ہجرت نہیں کر پاتے تھے کسی عذر کی وجہ سے، تو آیا ان کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کے ایمان کے اندر، ان کے اسلام کے اندر کمزوری ہے، یا ممکن ہے وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو گویا اس وقت ہجرت کرنا اسلام کی علامت بن چکا تھا۔ اگر مہاجر نے ہجرت کی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر ہجرت نہیں کی ہے تو یا تو وہ مسلمان نہیں ہے یا اپنے اسلام کے اندر کمزوری ہے۔ تو اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت مہاجرین یعنی مسلمانوں کے مال کی میراث کا حکم نازل فرمایا۔ اصل تو میراث کا مال اپنے اقربا کے لیے ہیں، خونی رشتوں کے لیے ہیں، نسبی رشتوں کے لیے ہیں، یعنی ان رشتہ داروں کے لیے ہیں کہ جن کے لیے وہ زندگی بھر کماتا ہے۔ لاجک بھی یہی کہتی ہے، لیکن یہاں ایک عارضی طور پر، وقتی طور پر یہ حکم تھا کہ مہاجر کا وارث ہوگا، اگرچہ ان کے آپس میں خونی رشتہ نہ ہو، اگرچہ ان کے آپس میں نسبی رشتہ نہ ہو، اگرچہ وہ آپس میں کوئی رشتہ نہ بناتے ہو، لیکن وہ ہجرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ اگر ایک مہاجر ہے جس نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور دوسرا غیر مہاجر ہے جس نے ہجرت نہیں کی، تو یہ مہاجر اس غیر مہاجر کا وارث نہیں ہوگا، اور یہ غیر مہاجر اس مہاجر کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر یہ مہاجر مر گیا تو اس کی میراث اس کو نہیں ملے گی، اگر غیر مہاجر مر گیا تو اس کی میراث یہ مہاجر کو نہیں ملے گی۔ تو ان کی ہجرت، ان کی میراث کس کو ملے گی؟ تو کہا کہ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور گھر چھوڑا، مطلب یہ کہ مکۃ المکرمہ چھوڑ دیا اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں۔ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا، آوا یووی ایوان، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شیلٹر دیا، پناہ دی اور نصرت کی۔ اس سے مراد مدینہ منورہ کے انصار ہیں۔ تو گویا کہ انصار نے مہاجرین کی نصرت کی، تو اب میراث کا سلسلہ ان کے درمیان ہوگا، ولایت کا سلسلہ، دوستی کا سلسلہ، ایک دوسرے کی مدد کا سلسلہ، یہاں تک کہ توارث بھی، میراث بھی، انہیریٹنس بھی ان کے درمیان چلے گا کہ
مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اخوت اور بھائی چارہ قائم کیا گیا ہے تو اس کے اعتبار سے مہاجر انصار کا وارث ہوگا اور انصار مہاجر کا وارث ہوگا. مہاجر مر گیا تو اس کا وارث انصار اور انصار مر گیا تو اس کا وارث مہاجر. یہ حکم تھا. تو وہ حکم بتا رہے ہیں اولئک بعضهم اولیاء بعض. اولیاء یعنی رفیق، اس میں آپس کی مدد بھی آ گئی، آپس کی ایک دوسرے کی ولایت بھی آ گئی، یعنی ایک دوسرے کے کام آنا، اور آپس میں ایک دوسرے کی میراث بھی آ گئی. یہ لوگ ان کے بعض کے رفیق ہیں، بعض کے وارث ہیں. تو یہ میراث کا حکم. ایک دوسرا میراث کا حکم کہ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر یہ رہا کہ باپ مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان نہیں، یا بیٹا مسلمان ہے تو باپ مسلمان نہیں. اسی طرح نانے ماموں کے اندر تھا کہ نواسا مسلمان ہے تو نانا مسلمان نہیں، یا نانا مسلمان ہے تو نواسا مسلمان نہیں. ماموں مسلمان ہے تو بھانجا مسلمان نہیں، بھانجا مسلمان ہے تو ماموں مسلمان نہیں. تو پہلا حکم یہ ہے کہ غیر مسلم اور مسلم ان کے درمیان میراث نہیں ہوگی، یعنی اختلاف دین کی بنیاد پر ایک دوسرے کے وارث بنیں گے نہیں. میراث کے موانع میں سے ایک مانع یعنی وارث بنائے جانے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کے اندر جو چیزیں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں سے، ان اسباب میں سے ایک کیا ہے؟ اختلاف دین کا ہونا. لا یرث المسلم کافرا ولا الکافر مسلما، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، اگرچہ ان کے آپس میں خونی رشتہ ہو، نسبی رشتہ ہو. تو یہ حکم تو باقی رہا، لیکن وہ مہاجر کا وارث نہیں ہوگا، یعنی غیر مہاجر کا وارث نہیں ہوگا. مہاجر یا تو مہاجر کا وارث ہوگا یا انصار کا وارث ہوگا، لیکن غیر مہاجر کا وارث نہیں ہوگا. یہ حکم فتح مکہ کے موقع پر منسوخ ہو چکا، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا کوئی موقع رہا نہیں. لہذا میراث کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. والذین آمنوا ولم یہاجروا، آگے ان لوگوں کا حکم بیان کیا کہ جو ایمان لائے ولم یہاجروا، لیکن گھر نہیں چھوڑا، یعنی مکۃ المکرمہ سے انہوں نے مدینہ منورہ ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، مسلمانوں سے جو مہاجر ہیں ان سے خطاب ہے کہ تمہارا ان کی ولایت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ان سے کوئی دوستی نہیں، کوئی رفاقت نہیں. حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لے. ہاں ہجرت کر لیں گے تو آپس میں تم ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، لیکن ہجرت نہیں کریں گے تو خونی رشتہ ہونے کے باوجود وارث نہیں ہوں گے. ولایت میں سب کچھ آ گیا، آپس کی جو تعلقات ہیں یا پھر آپس کی جو مدد ہے یا میراث ہے. علامہ یعنی صاحب روح المعانی نے اس کو عام رکھا ہے. لیکن آگے کے حصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک نصرت کا تعلق ہے، نصرت کا تعلق کا مطلب یہ ہے کہ غیر مہاجر جو مدینہ مکۃ المکرمہ میں مقیم ہیں، کسی وجہ سے ہجرت نہیں کر پائے مدینہ منورہ کی طرف، یہ مہاجر کے وہ رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، نسبی رشتہ دار ہیں، کسی وجہ سے وہ وہاں تکلیف میں مبتلا ہو گئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، دشمنوں نے ان کو تکلیف پہنچانا شروع کیا، ایذا پہنچانا شروع کیا، اور وہ مدد کے طالب ہوئے. کن سے؟ مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین سے جو مدینہ منورہ کے اندر مقیم ہے. تو ان مہاجرین پر اگرچہ آپس میں میراث تو نہیں ہے، لیکن میراث نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر وہ ایذا پہنچائے جانے کی وجہ سے مدد کے طالب ہوں تو مہاجر مدد بھی نہ کرے غیر مہاجرین کی. ایسا نہیں ہو سکتا. مہاجرین کو چاہیے کہ وہ غیر مہاجرین کی مدد کرے اگر وہ ان سے مدد طلب کرے. میراث نہیں ملے گی وہ الگ بات ہے، اور مدد طلب کرنا الگ بات ہے. تو وہ مدد طلب کرے تو ان کی مدد کی جائے. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے باب میں تو تمہارے ذمے ان کی مدد کرنا ہے، یعنی ان غیر مہاجرین کی جو مکۃ المکرمہ میں مقیم ہیں ان کی مدد کی جائے. اسلام کا انصاف دیکھیے،
الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اس قوم کے خلاف جن کے درمیان اور تمہارے درمیان عہد ہے، یعنی سیز فائر کا عہد ہے، جنگ بندی کا عہد ہے، آپس میں معاہدہ ہے کہ ہم لڑیں گے نہیں۔ اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جو غیر مہاجرین جنہوں نے ابھی ہجرت نہیں کی وہ وہاں مقیم ہیں اور وہ پریشان ہیں، اب وہ مدد طلب کرتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو وہاں مقیم ہو چکے ہیں ان سے، لیکن یہ مدد طلب کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کہ جن سے یہ مہاجرین کا معاہدہ ہے، سیز فائر کا، جنگ بندی کا معاہدہ ہے۔ تو اب یہ مدینہ منورہ کے مقیم مہاجرین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس صورت میں ان غیر مہاجرین کی مدد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں عہد کا پاس اور لحاظ رکھنا ہے، آپس میں معاہدہ ہوا ہے جنگ بندی کا، یہ اسلام کا انصاف ہے۔ فعلیکم النصر، مدد کرنا ہے، لیکن کس صورت میں مدد نہیں کرنا ہے؟ اس صورت میں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہو تو وہاں مدد نہیں کی جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، الکفر ملۃ واحدہ، جو کافر ہیں ان کے بعض کے رفیق ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، ان کے درمیان توارث چلے گا۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم اس کو نہ کرو گے کا مطلب یہ ہے آپس میں دین کے تخالف کے باوجود میراث کے احکام آپ جاری نہیں کرو گے، دین کے تخالف کے باوجود توارث آپس میں جاری رہے گا اور توارث قائم رہے گا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اسلام گل مل ہو جائے گا کفر کے ساتھ، اور اسلام الگ نہیں ہوگا۔ جب اسلام الگ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسلام کے اندر کیونکہ روح رعایت ایک دوسرے کی جائے گی تو اسلام کمزور ہوگا، اور جب اسلام کمزور ہوگا تو یہ عالم کے اندر فتنے کا اور فساد کا باعث بنے گا۔ تو کہا کہ اگر تم اس کو نہ کرو گے، مطلب یہ کہ دین کے تخالف کے باوجود توارث پر قائم رہو گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا کہ زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا، اس کے اندر عموم رکھتے ہوئے وہ صورت بھی داخل ہو سکتی ہے کہ غیر مہاجر آپس میں وارث ہوں گے نہیں، اگرچہ نسبی رشتہ دار ہیں، تو جب تک وہ حکم باقی تھا تو اس حکم کے باقی ہونے کی حالت میں اگر اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا نا، مہاجرین اور غیر مہاجرین کے درمیان توارث کا سلسلہ جاری رہے گا، تو اس صورت میں بھی فتنہ اور فساد ہو سکتا ہے، اس حکم کو بھی یہ شامل ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور گھر چھوڑا، یعنی مکۃ المکرمہ چھوڑ دیا، ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے آخرت کے اعتبار سے، اور رزق کریم ہے آخرت کے اعتبار سے، یعنی جنت کے اندر ان کے لیے نعمتیں ہوگی۔ رزق کریم یعنی جنت، اور جنت کی نعمتیں، عزت والی روزی ان کو ملے گی۔ تو یہاں مہاجرین کا حکم بیان کیا گیا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اور پناہ دی اور نصرت کی، مہاجرین بھی آ گئے اور انصار بھی آ گئے، یہ سب سچے مومن ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں ان لوگوں کا حکم ہے کہ جو ہجرت کرنے میں پیچھے رہے، انہوں نے بعد میں ہجرت کی، تو جو بعد میں ہجرت کرنے والے ہیں وہ پہلے ہجرت کرنے والے کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ اخروی درجات کے اعتبار سے پہلے ہجرت کرنے والے یہ بلند ہوں گے اور بعد میں ہجرت کرنے والے ان سے کمتر ہوں گے، لیکن دنیاوی احکام کے اندر وہ سب یکساں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی حکم کے اعتبار سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اگرچہ بعد میں ہجرت کی ہے تو بعد میں ہجرت کی ہے اس سے یہ ایڈوانٹیج نہیں لے سکتے کہ بعد میں ہجرت کی ہے تو آپس میں میراث جاری نہ ہوگی، نہیں، میراث جاری ہو کر رہے گی، دنیاوی حکم ان کا یکساں رہے گا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس کے بعد
اور ہجرت کی اس کے بعد، وجاہدوا معکم یعنی بعد میں ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، فاولئک منکم دنیاوی احکام کے اعتبار سے وہ تم ہی میں سے شمار ہوں گے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، یہ آیت جس نے ہجرت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے اندر جو توارث چلتا تھا اس کو ناسخ کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا، آیات ناسخ ہے وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم جو آیتیں آئیں وہ آیتیں بھی یہ ہجرت والے حکم کے لیے ناسخ ہوگی کہ اب میراث چلے گی قرابت کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور ارحام والے یعنی رشتہ دار ان کے بعض یہ بعض سے زیادہ قریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں، مطلب میراث کے اندر۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، یعنی اگر ان احکام پر عمل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ان کو سزا دیں گے، اور اگر ان احکام پر عمل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ احکام پر عمل کیے جانے کے اعتبار سے ان کو نوازیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہمارے استاد تو نہیں، لیکن یہ میں پڑھا تھا جامعہ جمبو سر میں، تو وہاں کے پہلے ناظم اعلیٰ بھی رہے اور وہاں کے بعد میں تدریسی خدمات بھی انہوں نے سر انجام دی۔ بہت اچھے عالم مولانا اقبال فلاحی اب رحمہ اللہ کہیں گے ہم، آج اب انتقال کر گئے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کی درخواست کیجیے گا اور حسب مقدور ایصال ثواب بھی کرتے رہیے گا۔ جزاکم اللہ۔